بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک اس چینل میں آپ کی خدمت میں ایک اور بڑی لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے علم التعلیم کورس کوڈ 419 BA کے لیکچرز کا آغاز کیا اور ابھی تک ہم یونٹ 1 کے لیکچرز جو کہ مختلف پارٹس میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اور آج ہم یونٹ 2 کے لیکچرز کا ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یونٹ 2 کے لیکچرز میں جو پارٹ 1 ہے لیکچرز کا، وہ ہم ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج ہم پارٹ 2 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور پارٹ 2 میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے لیکچر کے ترقی پسندیت یعنی کہ ایڈوانسمنٹ۔ جس طرح ترقی پسند کی ایک تحریک چلی کی تھی، ترقی پسند کی ڈیولپمنٹ کو جو پسند لوگ کرتے تھے، اس کے بارے میں۔ تو ایجوکیشن میں اس کی کیا اصطلاح ہے، کیا مفہوم بنتا ہے، آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچرز کا آغاز کریں، تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو انٹیمیشن مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ترقی پسندیت کا مفہوم کیا ہے؟ ترقی پسندیدی ایک ایسا فلسفہ نتاجیت ہے جسے تعلیمی شکل دی گئی ہے اور اسے ثقافت کی آزاد شاہراہ کہا جاتا ہے۔ لبرل کی اصطلاح لچکدار ہے، متجسسانہ ہے اور کھلے رویے کی آئینہ دار ہے، یہ بریملٹ کہتے ہیں۔ یہاں تغیر، ترقی اور مسلسل تشکیل گو یعنی کہ ایڈوانسمنٹ پر، اور ایڈوانسمنٹ میں نئی تھنگس جو انوینشنز ہے اس پر زور دیا جاتا ہے۔ تعلیم اور تعلم متبادل نشوونما کا دوسرا نام ہے ترقی پسندیت کے، ڈیبڈی کے مطابق۔ اس مکتبہ فکر کے اجزائے ترکیبی تجزیہ ہے یعنی کہ انالیسس جسے بولتے ہیں، تغیر جسے ویریبل بولتے ہیں، افزائش ہے ایڈوانسمنٹ یعنی کہ پروڈکشن جسے بولتے ہیں، افادہ یعنی کہ ایڈوانٹیجز، اور اضافیت یعنی کہ پروڈکٹیوٹی اور اپنے لازم فکر و عمل میں روایت کے عین خلاف ہے۔ اساتذہ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ نئی نئی تبدیلیوں کے لیے تیار رہیں اور طلباء کو عملی مسائل سے دلیرانہ پنجہ آزمائی کے لیے تیار رکھیں۔ بے خلاف ماضی، یہاں حال اور مستقبل کا زیادہ پرچار رہتا ہے۔ طالب علم تعلیمی عمل کا مرکز اور اس کی دلچسپیاں تقاضے کے تعلیمی فیصلوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ کنکلوژن کے طور پر، حقیقی اگر فلسفہ حیات ہے یعنی کہ تاجرانہ فلسفہ ہے، یہ سراسر عملی کام چلاؤ افادی ہے یعنی کہ جو در حقیقت عملی کی فلسفہ ہے۔ اگرچہ اس کی جڑیں عہد قدیم میں جا نکلتی ہیں، مگر اس فلسفے کو زیادہ شہرت 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھائی دہائی میں حاصل ہوئی، جو کہ پیٹرسن اور ولیم جیمز اس کے اولین علمبردار تھے، یعنی کہ جو اس وقت بزنس کا فلسفہ چل رہا ہے۔ تعلیم میں جان ڈیوی اور کلیپٹر نے اس والہانہ انداز میں اس نقطہ نظر کو پیش کیا کہ ڈیویت اور ترقی پسندیت مترادف ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہر چند 1955 میں ایک تحریک ختم ہو کر رہ گئی اور اس کی رہی صحیح کسر روسی سپیٹنک نے نکال دی، مگر پھر بھی ترقی پسندانہ روح دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں اب بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری و ساری ہے۔ یاد رہے یہ بات، ترقی پسند کے لیے دوسری مترادف ہے یعنی کہ ایک جیسی اصلاحات جس میں ایکسپیریمنٹیشن اور انسٹرومنٹیشن کی فنکشنیشن کے ساتھ مل کر ان کو مختلف مترادف اصلاحات کا نام دیا گیا۔ ترقی پسند کی جو بیسک فاؤنڈیشنز ہے، تھاٹس ہیں، وہ کیا ہے؟ حقیقت بدلتی رہتی ہے، اپنی نوعیت متحرک اور تعاملی ہے۔ جب فرد ماحول سے تعامل کرتا ہے یعنی کہ جو ایک انفرادی طور پر آپ کسی ماحول سے جب ایکشن کرتے ہیں تو حقیقت صورت پذیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ حقیقت بدل جاتی ہے اور آگے کئی شکلیں بدل چلتی رہتی ہیں۔ تجربہ ہی حقیقت کی بنیاد اور تجربے کی تعمیر نو برابر جاری رہتی ہے، یعنی کہ جو ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے کسی بھی چیز پہ، جو اس میں ڈرائیو کی چیزیں کی جاتی ہیں اسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے آنے والے دور کے لیے، اسی کو حقیقت پسندی کہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی عالمگیر مقصد نہیں پایا جاتا، ہر فرد اور ہر معاشرہ اپنے اپنے مقاصد خود تشکیل دیتے ہیں۔ فطرت انسانیت لچکدار ہے اور قابل ترمیم اور اصلاحیت ہے، یعنی کہ قدرتی طور پہ جو انسانیت کی سوچ ہے وہ اس میں الاسٹک تھنگس پائی جاتی ہیں، یعنی کہ لچک کہلاتی ہے، اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے، یہ نیلر نے کہا تھا۔ گارڈن فرنی اور فرینک کے نزدیک ہزاروں انسانی فطرتیں ممکن ہیں، یہ لوگ آدم نو کے عجیب خاکے بناتے رہتے ہیں، وہ اثبات جمود کے الفاظ لوکس سے خرچ کر دیے جائیں۔ اقبال کے الفاظ میں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک ہے تغیر زمانے میں، یعنی کہ قدرت کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے اور اس میں سکون ہی سکون ہے، جبکہ اس کی ثبات یہ ہے کہ وہ ہر ایک اس کارخانے سے مختلف قسم کی تغیر شدہ چیزیں، تبدیلی شدہ چیزیں جو ہے نا وہ ماضی وجود میں لاتے رہتے ہیں۔ یہ قدرتی عمل ہے اور یہ قدرت کا ہی منبع ہے، جس میں علم ہی آپ دیکھ لیں حسیاسیاتی جس کو فزکس کہتے ہیں، تجرباتی ایکسپیریمنٹیشن علم کا فدائی ہے۔ نیز علم سماجی بھی ہو یعنی کہ سوشلائز ہو یا انفرادی ہو، دونوں کی قدر کرنی چاہیے۔
یعنی کہ پرسنل علم بھی ہو یا آپ کا کمبائنڈ ہو، سوشلائز ہو، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سچا علم وہی ہے جو گرما گرم، ذاتی اور بامانی ہو، اور ایسا علم فرد اور ماحول کے بھرپور تعامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ترقی پسندوں کے نزدیک تصور وہی سچا ہے جو مطلوبہ مقصد حاصل کرنے میں عملاً مفید ثابت ہو۔ محض خیالی صداقت کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی کہ خیالی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ لوگ مجرد عقلیت یعنی کہ تجربہ شدہ چیزیں لے کے چلتے ہیں، تو مابرۂ ذریعہ علم کے جانی دشمن ہے، یہ برلٹ کا کہنا ہے۔ اس نقطۂ نظر میں روشنی میں وحی اور الہام کی پوزیشن متعین کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ وحی اور الہام ایک بہت لمبی چوڑی تقریر ہے، بحث ہے، اس کو آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ اگر میں شروع کر دوں تو اس میں بہت لمبا چوڑا ٹائم میرا نکل جائے گا۔ اقدار جو ہے، آپ کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی کے نزدیک مقام، وقت اور فرد کے لحاظ سے وہ ایک اضافی چیزیں ہیں۔ چونکہ ترقی پسند کسی شے کو مطلق یا حتمی نہیں سمجھتے، ظاہر اقدار عالمگیر اور دائمی نہیں مانی جاتی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر منٹ میں اقدار بدلی جاتی ہے۔ بہرحال قدر وہی ہے جو کسی ضرورت اور تقاضے کو پورا کرے۔ جس قدر کو آزما کر دیکھ لیا جائے، وہ قدر ہی متصور نہیں کی جا سکتی۔ اقدار کی کئی قسمیں ہیں، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی پس منظر سے ہی ابھرتی ہے۔ وہ اقدار معاشرتی زمین سے اگتی ہے، آسمان سے نہیں برستی۔ یہی وجہ ہے اقدار کا منبع خود ثقافت اور سماج ہے، یہ نیلر کا کہنا ہے۔ اور اسی کے کوئی فرد یا قوم مستقل اقدار کی قائل نہیں ہو سکتی، اس میں زندگی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے حوالے سے تبصرہ آپ کر سکتے ہیں جو اقدار سے اوائل میں چیزیں ہیں۔ ترقی پسند کے اصول ہیں، ترقی پسند کے کیا اصول ہیں؟ یعنی کہ ایڈوانسمنٹ کے جو پرنسپلز ہیں، تعلیم خود زندگی ہے اور نہ زندگی کی تیاری مدرسے کو سماج کا سچا نمونہ ہونا چاہیے۔ وہ تمام عملی اور مفید کام مدرسے سے کروائے جائیں جو عملی زندگی میں کیے جاتے ہیں۔ بات تصوراتی علم کافی نہیں، علم کے ساتھ عمل نہایت ضروری ہے۔ جب فارمولے بتائے جائیں، ان کا اطلاق بھی عملاً کرایا جائے، یعنی کہ جو آپ ریسرچ تحقیق کر جاتے ہیں اور وہ ایک مدرسے کے تھرو، ایک اسکول کے تھرو، ایک انسٹیٹیوشن کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا اطلاق عملاً کروایا جائے، دین ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، بچے کی دلچسپیاں اور رجحانات آموزش کی صحیح بنیاد ہیں۔ آموزش کی نوعیت، اس کے رخ اور وسعت، ان سب چیزوں کا تعین صرف بچے کو دلچسپی، ضرورت اور انفرادی رجحان کی روشنی ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہر فرد بے مثال ہے اور اسے جداگانہ تعلیمی غذا اور مختلف طرز عمل کی ضرورت ہے۔ سب طلبہ پر ایک ہی قسم کا پروگرام نہیں ٹھونسا جا سکتا، تاہم معلم کو طلبہ کی عارضی خواہشات اور اس کی مستقل دلچسپی میں فرق کرنا چاہیے عمل کو رواں دوام کرنے کے لیے۔ نمبر 3 پہ مسئلاتی جو پرابلمیٹک جو آزموشک یعنی کہ ایکسپیریمنٹیشن ہے، نفس مضمون کی یادی فوقی کا حاصل ہے۔ محض مواد کا رٹنا اور رٹانا بے معنی ہے۔ آموزش یعنی کہ ایکسپیریمنٹیشن اور اس کے طلبہ کے لیے حقیقی مسائل پر جو تجربات علم حاصل کیا جاتا ہے ان کو ابھارنا چاہیے اور اس قسم کے مسائل کریٹ کر کے اس کو اس کے آموزش کے حل مسئلہ کے ذریعے آموزش کی جائے، یعنی کہ اس کی بہتری کی طرف قدم بڑھایا جائے، فکر انگیز چیزیں پیدا کی جائیں، علم کو پختہ کیا جائے اور دین ہی ان تمام چیزوں کو پرکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، معلم مشیر ہے نہ کہ تھانے دار۔ استاد کا صحیح رول مشیر کا ہے، اسے منظر میں رہنا چاہیے، طلبہ سے اکثر کام کرایا جائے۔ تعلیم کی یعنی کہ استاد ہی ایک تھانے دار نہیں ہونا چاہیے، مار پیٹ ایک لازمی سختی کی ضروری نہیں ہوئی، بلکہ ایک استاد کا درجہ ہونا چاہیے، خود سوچ بچار دے، علمی منصوبہ بندی دے، آپ کو مشکل وقت سے نکالے، نگران کے طور پر فرائض سر انجام دے، تعلیمی عمل خود نہ چھایا جائے بلکہ تمام طلباء سے دلچسپی اور ضرورتوں کو استعداد کے مطابق تعلیمی پروگرام کو وضع کرتا رہے اور اس کی رہنمائی کرتا رہے۔ نمبر 5 میں مدرسے کی مسابقت کی بجائے تعاون پر زور دینا چاہیے۔ ترقی پسند صحت مند مقابلہ کا خیر مقدم کرتے ہیں مگر معاشرتی اتحاد تعاون کو مقابلہ پر ترجیح دیتے ہیں۔ جمہوریت کے نشو استحکام کے لیے محبت، باہمی تعاون اور شرکت ذاتی مفاد سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ فرد ایک انسان نواز سماج میں ہی صحیح معنوں میں پھل پھول سکتا ہے۔ مدرسہ جمہوری اصولوں پر چلایا جائے۔ ترقی پسندوں کا دین مذہب جمہوریت اور فقط جمہوریت ہے۔ جمہوریت فضا ہی طلبہ کی صحیح نشو و نما ہے، لہٰذا طلبہ کو مواقع فراہم کیے جائیں۔ اسٹوڈنٹ گورنمنٹ علمی ادبی مجالس اور تدریسی جو منصوبہ بندی ہے اس میں کھیل و ڈرامے مشغول پر بھرپور حصہ لینا چاہیے تاکہ ان کی ذہنی نشو و نما ہو سکے۔ تعلیمی مقاصد کیا ہونا چاہیے؟ جان ڈیوی کے مطابق جو ترقی پسندیت کا تخیل ہے دراصل تعلیمی نسل العین کا قائل ہی نہیں۔ اس کے نزدیک تعلیمی عمل اپنا مقصد آپ ہے اور تعلیمی عمل مسلسل تنظیم نو کا دوسرا نام ہے، اور جب وہ تعلیمی نسل العین کی بات کرتا ہے تو اسے محض مقصد کی حساب کا پیش بینی اور بصیرت ہی قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ متوقع نتیجے کا پہلے پتہ چلنا، یہ ڈیوی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ نسب العین کو فطرتاً لچکدار اور نامکمل سمجھتا ہے جس کی حیثیت عارضی
حق کی ہے، وہ کوئی حتمی اعلان نہیں، اس کی نیت عارضی و تجرباتی ہے۔ بچے کی مسلسل نمود و افزائش تخلیقی فکر و عمل کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس کے سماجی ماحول سے ڈالنا، مطابقت لے کے چلنا اور مؤثر علمی سوچ پر ابھارنا تعلیمی غایات کی میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ پرلٹ کے مطابق ہے۔ نصب العین ابہام اس مکتب کا فکر امتیاز ہونا چاہیے، زندگی اتنی متحرک متنوع ہونی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے مقاصد کا جا کوئی جامع اور ہم عقید تعلیمی نصب العین متعین کرنا بالکل نامکمل ہے۔ یہ بٹلر کہتے ہیں۔ جان ڈیبی کے مطابق جمہوریت اور تعلیم میں جو ایجوکیشن گروتھ ایم اس کی ایک کتاب ہے، آپ پڑھ کر مزید اس کے تعلیمی جو آپ کے موٹو ہے اس میں آپ مزید اپنے جو علم حاصل کر سکیں۔ طالب علم کو کس طرح ہونا چاہیے، اس کی سوچ، اس کے متحرک، اس کا مروزی چیزیں ہونی چاہیے، تجسس ہونا چاہیے، اقدام نواز ہونا چاہیے، وہ تعلیم اور عملی زندگی میں کوئی تفریق نہ کرتا ہو، مسائل سے پنجہ آزمائی کے لیے ہر وقت تیار اور مستعد رہنا چاہیے، انداز فکر نظر مادی افادی تجرباتی طور پر چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے، فکر نواز کی بجائے عمل درست ہو، یعنی کہ صرف سوچتا ہی نہ رہے، ان تمام چیزوں پہ عمل بھی ہو، فالتو کا دل دادا ہو، رٹنے کی بجائے تفہیم ہو، تخلیق پر نظر رکھتا ہو، یعنی کہ سمجھنے کی زیادہ اس پہ طبیعت ہو۔ طلبہ شہد کی مکھیوں کی طرح رنگا رنگ اور راک گل چوس کر اپنا شہد بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں فعالیتوں اور مشاغل کے نچوڑ کر ہی علم حاصل کیا جاتا ہے، جیسے مالٹے کا رس نکالا جا رہا ہو۔ یہاں ہر طالب علم وائس میں جو بہر علم سے خود ہی موتی مونگے نکالنے کا مدعی اور طلبگار ہے، تغیر، جدت اور ذاتی انحقاق کی محبود، یعنی کہ جدید قسم کی ایڈوانسمنٹ بھی اور اس کی جو ویریبلٹی ہوتی ہے، پروڈکٹیبلٹی ہوتی ہے، اس میں منفرد قسم کی بے مثال چیز انفرادی طور پر نکال کر اس میں بے بہا جو قیمتی اثاثہ بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیمی عمل کس قسم کا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے ہے معلم کو ایک خود پیش نظر ایک طالب علم کو بسم اللہ کرنے پر ابھارنا چاہیے، تعلیمی ماحول کے تقریب کے ساتھ اپنی دلچسپی اور فطری تقاضوں کے مطابق بھرپور تعلیمی عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کے مشورے محض تجویز کی حیثیت رکھتے ہوں، وہ طلبا کے ساتھ مل کر سوچتا اور کام کرتا، علیحدہ ہو کر نہیں سوچتا، وہ طلبا کی فکری عمل آزادی پر کامل یقین رکھتا، وہ اپنے افکار نظریات مسلط کرنے سے بچتا ہو، طلبا کے ساتھ وہ خود بھی سیکھتا رہتا ہو، جب وہ مشکل میں پھنس جاتا تو ان کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس طرح ان کی عارضی دلچسپی اور مستقل رجحانات میں امتیاز کرنا اور ان کے مطابق تعلیمی پروگرام واضح کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ بٹل کے مطابق نصاب کس قسم کا ہونا چاہیے؟ ترقی پسند جو نصاب ہے سراسر عملی اور بچہ مرکز ہے، ثقافتی ورثہ کی بجائے مشاغل تحریکات اور طلبا کی دلچسپیوں کے گرد گھومتا ہے، یہ نہ تو پہلے سے متعین ہوتا ہے نہ ہی اس کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے، یہ مقامی ماحول سے غذا پاتا ہے، یعنی کہ جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اسی سے ہی نصاب کو جو ہے نا کریٹ کیا جاتا ہے، اور اتنا ڈائورسٹی لچکدار اور وسیع ہوتا ہے کہ خود زندگی تعلیم اور پیشہ ورانہ کام میں کوئی فرق نہیں رکھتا، ساری معاشرتی زندگی کے مدرسے کا موضوع ہے، مثلا گھریلو کام، پیشہ زراعت، صنعت، تجارت، یہی وجہ ہے امریکی اسکولوں میں مضامین کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے، جس طلبہ اور اساتذہ اکٹھے مل کر نصاب وضع کر سکتے ہیں، جس میں بچوں کی فطرتی تحریکات مثلا سماجی اور تعمیری جذبہ جستجو اور حس تحسینی کا خیال رکھا جا سکتا ہے، تو اس کو مزید نصاب ایک اپنا اہم رول پلے کر سکتا ہے اس کے اوائل میں۔ طریقہ تعلیم کیا ہونا چاہیے کہ کس قسم کی تعلیم ہونا چاہیے کہ آپ کو اصولاً لبیک کہہ جاتے ہیں، ہر قسم کے ترقی پسند بڑے جد نواز ہیں اور لبیک کہتے ہیں، ان کے پسندیدہ طریقے پرابلمٹک اور ایکسپیریمنٹل چیزیں ہیں، یعنی مسائل کے ذریعے تعلیم دینا اور سائنسی انداز میں جستجو کرنا، یہ ترقی پسند لوگوں کا کام ہے، یہاں مواد کو مسائل کی صورت میں ڈال کر استعمال کیا، یعنی کہ جو مٹیریل ہے جس کو ہم ڈیٹا کلیکشن بولتے ہیں، مدعا یہ ہے کہ طلبہ کو پیش امد ذاتی اور اجتماعی معاشرتی مسائل سلجھانے کا ڈنگ آ جائے، معنوی طریقہ اور مباحثی، یعنی کہ جو میننگ فل چیزیں ہیں اور کنٹروورشل چیزیں ہیں ان کو ایک خاص طریقے سے ملا کر اس سے لرن کیا جائے، اور ایک اچھا جو ایڈوانسمنٹ علم ہے اس کو نفسیاتی تقاضوں کے مطابق رکھ کر اس میں ڈالا جائے، یہ طریقہ تعلیم جس میں انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، ڈیٹا کلیکشن ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے، انالیسز ہو سکتا ہے، پھر ریکمنڈیشن جن کے سفارشات ہوتی ہیں، یہ طریقہ تعلیم ہونا چاہیے جس سے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا لیکچر کا پارٹ 2 جس میں ہم نے آپ کے سامنے جو ڈسکس کیا، اور آگے ہے نو تعمیریت کا مفہوم، یعنی کہ آپ کی نیو کنسٹرکشن، آپ کی نو تعمیریت کا مفہوم ہے کہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس میں مخاطب فکر کے زیادہ تر اس کے خلاف صدائیں احتجاج اور اس کے حامیوں کا کہنا ہے کہ زندگی میں اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اتنے بحرانوں کا سامنا ہو چکا ہے کہ پرانے جو نسخے ہیں یا ٹوٹکے ہیں ان میں
کام نہیں چلایا جا سکتا. چھوٹی موٹی تبدیلیاں اور ارتقائی انداز عمل بھی مفید نہیں. اب تو انقلابی اور ہم آگے تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. یہ نو تعمیریت کا مفہوم ہے. جملہ شبہ ہے تعمیر کی نو مطلوبے اور یہ کام تعلیم ہی کو سارے انجام دیں. 1932 میں جارج ایس کونس نے امریکی مدرسے کو شہ دیتے ہوئے اپنا مینیفیسٹو پیش کیا، یعنی کہ منشور پیش کیا، جس کا عنوان تھا مدرسے کو نظام نو کی طرح ڈالنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، یعنی کہ جدید قسم کی جدید طرز زندگی کے علم کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہیلڈرگ نے اسی فکر کو آگے بڑھایا، مگر تعلیم میں فلسفیانہ اور ثقافتی بنیادوں پر منظم و مفصل انداز میں پیش کرنے سے صحرا تھیورڈ بریملٹ کے سر ہے. نیدر کے مطابق برطانوی ماہرین صادر جان ڈیبی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، اور تو اور کے ایک لحاظ سے افلاطون کا اس کا نظریہ کو بھی پیش سمجھنے لگتے ہیں. بہرحال جتنا زور امریکہ میں ہے برطانیہ میں نہیں، اور ان کے لیے مزید آپ مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اقبال کے مطابق جہاں نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پھر مر رہا ہے جسے فرنگی مقاموں نے بنا دیا تھا قمار خانہ، یعنی کہ نو طبیعت اجتماعی فلسفہ ہے جس کے لیے تعلیم کو اعلیٰ کار بنایا جاتا ہے. جہاں جمہوری انداز میں انقلاب لانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ فلسفہ بحرانی دور کا عکاس اور مختلف بحرانوں سے نپٹنے کا عزم رکھتا ہے. تعلیمی میدان اصول تعلیم، مواد، نصب العین اور طریقہ کارگرز کے جملہ عناصر کی تشکیل دینا چاہتا ہے. نو تعمیریت کی فکری بنیادیں، یعنی کہ اس کے تھاٹس کیا ہیں نو تعمیریت کی، جو ترقی پسندیت کی ہیں، البتہ بعض منفرد اور اضافی ہیں. فکری بنیادیں اس کی وہی ہیں جو ترقی پسند ہیں. مثلا حقیقت کے بارے میں نو تعمیراتی معاشرتی حقیقت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی کہ سوشلائز حقیقت پر. اقدار کے معاملے میں واضح اور دل رنا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. مخصوص سماجی نقطہ نظر کے ساتھ گہری قلبی اور فکری وابستگی قائل ہیں. نظریاتی تبلیغ جائز سمجھتے ہیں. اور جارج کونس 1916 کے مطابق یہ بھی کہتا ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر محض نیوٹرل ہوتا ہے، وہ نہ اچھا جانتا ہے نہ برا، اس کو دیگر ترقی پسندیدہ اسے اچھا سمجھتے ہیں. نو تعمیریت کے بنیادی اصول کے ہیں، کس قسم کے ہیں. تعلیم کو نئے سماجی نظام کی تخلیق کا فی الفور بیڑا اٹھانا چاہیے، یعنی کہ تبلیغ کو معاشرتی طور پہ، سماجی طور پہ، اخلاقی طور پہ تمام جتنی بھی تبدیلیاں برہانی ہیں ان کو تعلیم کو بیڑا اٹھانا چاہیے، تاکہ لوگوں کی تشکیل نو کی جا سکے اور نوجوان کے ذہنوں میں اصلی شعور پیدا کر کے اس میں تشکیل نو پر ابھارا جائے. سائنسی اور فنی ترقیاں اس قدر مہیبی اور پورا شعبہ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اسکلز کو امپروو کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، نیا معاشری حقیقی معنی میں جمہوری ہونا چاہیے. عظیم تغیرات لانی چاہیے. جتنی بھی تبدیلیاں آ جائیں جمہوری طور پر ہونی چاہیے. متنازع جو مسائل ہیں ان کو اکٹھے مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے کوئی عمل پیش کرنا چاہیے. خوب بحث و تمیز کر کے اتفاق رائے سے انقلاب لانا چاہیے. نمبر 3، معاشرتی اور ثقافتی مؤثرات عوامل بچے مدرسے یا تعلیم تدریس پر لازم اثر انداز ہوتے ہیں اور معاشرتی انقلاب کے دائی ہیں کہ معاشرے کے اجتماعی افزا پر افراد میں بے اعتنا اثر ڈالتی ہے. جس قسم کا معاشرہ ہوگا ویسے ہی اس قسم کے افراد ہوں گے. فرد کے افکار و اعمال معاشرے کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. چونکہ زندگی نوعیت میں انفرادی سے اجتماعی ہے، لہذا مدرسے کی زندگی میں گروہوں کو اپنا فعال ادا کرنا چاہیے. وہ افراد کی بجائے مختلف گروہوں کو زیادہ مؤثر کرنے کی ضرورت ہے، جس میں انفرادی، آزادی اور اجتماعی طور پر تمام چیزوں کو معنوں میں متعین کیا جا سکتا ہے. نمبر 4، معلم اپنے طلباء کو تعمیر نو کی ضرورت پر شدت کا عمل کا یقین دلائے. معلم کا فرض ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا رخ ان کا جو پہلو ہے وہ اجاگر کرے طلباء کے اندر، اور ان کو ان مسائل سے نپٹنے کا زبردست قسم کا طریقہ بتائے، افکار دے، انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے قائل اور مائل کرے، صحیح اور تبلیغ کرے. ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرط کہ اس کا طریقہ کار جمہوری ہو اور وہ عظیم تر مفاد کے لیے کوشاں ہو. تعلیم کے مقاصد. نمبر 5، وسائل کی اثر نو کی تشکیل کی ضرورت ہے، یعنی کہ مسائل. تعلیم کے مقاصد دنیا کے کئی ثقافتی بحرانوں کا سامنا ہے. نہ پرانے مقاصد سے کام چل سکتا ہے اور نہ ہی پرانے انداز کا طریقہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. جدید عصری تقاضوں کی روشنی میں تعلیمی مقاصد اور تعلیمی وسائل پر نظر ڈالنی ہوگی، اور عمرانی علوم اس زمانے میں بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. وہ نئی عمرانی سطحوں پر پردہ کشائی کر کے نہ صرف مختلف علوم کے فطری بلکہ باہمی ربط و ربابت کو وضع کیا جا سکتا ہے، بلکہ مختلف رنگ و رنگ نسلوں اور قوموں کے پیچھے وقت انسانیت کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. نیدر کا کہنا ہے. تعلیمی مقاصد کیا ہونے چاہیے کہ تعمیر نو کو گلا ہے کہ غایات کو عموماً مبہوم چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ مقاصد کو اس نے ابہام ہی تعلیمی کو بے جان کر کے رکھ دیا ہے. نیز غایات تمام تر عقل بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ وجدانی طور پر آپ سے منکشف ہوتی ہے. جسے فوری پن کی وجہ سے انہیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خود قدرتی معاشرے حالات کو وائف سے
اول پڑتی ہے، یہ پرو باکر کا کہنا ہے، یعنی کہ آپ کے مقاصد کیا ہونا چاہیے، تعلیمی غرض و غائب کیا ہونی چاہیے، اور کس قسم کی وجدانی طور پر جو آپ کے عقل پر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں جسے آپ اڈاپٹ کر کے اپنے مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ نو تعمیر صحابہ کی غایت اولا معاشرے کی ہم انگیر تعمیر نو ہے، اس کو مستقل طور پر یقینی اور پائیدار بنایا جا سکتا ہے، اور مختلف قسم کی تعلیم، اچھی تعلیم و تربیت کے ذریعے عوام کی تعمیر، ترقی، مطلوب و محبوب اکثر کسانوں، مزدوروں اور تنخواہ دار طبقے پر مشتمل کر کے مختلف طبقات تو ان کو تعلیم کی روشنی سے ہمکنار کیا جا کر اپنے مقاصد کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، طالب علم کس قسم کو آنا چاہیے؟ طالب علم کے اندر اس کے باہر کے امور میں دلچسپی لیتا ہے۔ نو تعمیریت کا طالب علم مدرسے کے اندر سے زیادہ باہر کے امور، وہ بڑا معاشرہ نواز انسان ہے اور علمی ماحول سے خاصا لگاؤ رکھتا ہے۔ عمرانی علوم کا مطالعہ اسے بے حد مرغوب اور عمرانی رسول تک برتنے کے لیے جمع کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر قسم کی بے انصافیوں کو کما کرنے پر تلا رہتا ہے، البتہ وہ کام جمہوری انداز میں سارا انجام دینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی رائے کا بے لاگ اظہار کرتا ہے، وہ ابہام کی صورتحال کے ناقابل برداشت ہے، وہ مستقبل کی شیریں اور حسین خواب کا دیکھنے لگتا ہے، مگر حال سے اس کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ وہ پر امید رہتا ہے نئی دنیا کے تعمیر اور نئی آدمی کی تخلیق اس کی محبوبیات میں سے ہو سکتی ہے۔ تعلیمی عمل کیا ہونا چاہیے؟ تعلیمی عمل میں سب سے پہلے استاد کا کردار ہے۔ استاد کا کردار اپنے قائد کا کردار ہونا چاہیے، معاشرے کی تطہیر و تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، فکری طور پر اس کو حق سمجھتا ہو، وہ طلباء کا رہنما مشیر بھی ہو، ناصح مشفق بھی ہو، اپنے رائے کے اظہار میں قطن باک نہیں، اور وہ شعوری طور پر طلباء کو معاشرتی انقلاب کے لیے تیار کرنے کا، وہ ذہن سازی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے، ذہن سازی کے نزدیک کوئی ایپ نہیں، یہ کونس کہتے ہیں۔ نمبر دو، نصاب، آپ اسکول کا نصاب تنقیدی ہو، تخلیقی ہو، عمل کی کنجی ہے۔ دومیت اور ترقی پسندیت کے بخلاف نصاب میں ہم اثر اجتماعی ٹیکنالوجی کے علوم میں عمرانی انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس کی قبطت اصداق کو اجاگر کرتے ہیں، جبکہ کسی بھی علوم جس میں فطرت پشیدہ ہے قبط کو تسخیر کرنے اور انہیں بروکار لانے کا وسیلہ بنتا ہے، یہ تھیبرڈ کا کہنا ہے۔ اپنے نصابی نظریت کا ڈیزائن کر کے اس کٹنگ اپروچ میں پیش کیا جائے جس میں مرکزی مقام عمرانی مسائل و علوم کو حاصل ہو اور دیگر مطالعہ جات ان سے ایک گونا تعلق رکھتے ہوئے ان کے گرد اس طرح کا چکر کھاتے رہتے ہیں جیسے کہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ سپورٹس تفصیل کے پریویٹ کی کتاب ایجوکیشن کو دیکھا جا سکتا ہے، کس طرح کا اسکول کا نصاب ہونا چاہیے عمرانی علوم کے ساتھ ساتھ۔ نمبر تین، پڑھانے کے جو طریقہ کار ہیں وہ پہلے ترقی پسند میں بیان ہو چکے ہیں، مسئلاتی طریقہ، مباحثاتی، ان کے پرابلمیٹک ہے، آپ کنٹروورشل آپ بحث مباحثہ کرواتے ہیں، پلاننگ کے تھرو کرواتے ہیں، کمیونٹی اپروچ رکھتے ہیں، سینڈیکیٹ طریقہ، اجتماعی نواز پر اپروچیں استعمال کرتے ہوئے مفید قسم کی متجسس خیالیں کی جاتی ہیں، اور اس کی نوعیت کے اور اس کے مقاصد تعلیم و تدریس کے طور پر ایک جامع انسانی رباوت کی اپروچ کے طور پر اس کو اڈاپٹ کر کے آپ تعلیم کو پڑھانے کا کردار ادا کرتے ہیں، جو طالب علم جس میں فعال کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنا سر انجام دیتے ہیں اپنے مطلب قسم کے خیالات کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے یونٹ 2 کا لیکچر کا پارٹ 2، جس میں خود آزمائی کے کچھ نمبر اس کو آپ اٹ سیلف ٹرائی کیجیے اور اپنے نالج کو انہینس کیجیے۔ یونٹ 2 کے لیکچر کا پارٹ 3 جس میں مغربی اور اسلامی تعلیم کا کمپیریزن تقابلی جائزہ پیش کیا جائے گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ، پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت ہماری طرف سے، اللہ حافظ۔